بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الجنود صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 16 تک کا درس ہو چکا ہے۔ کل آیت 22 ہے اس کے اندر، اس کا مطلب 6 آیت اور بہت چھوٹی چھوٹی آیت ہے۔ میں نے کیوں اس کو چھوڑا تھا، اس میں ایک لفظ ہے سمود۔ سمود ہاں، سا میم واو دال، آیت نمبر 18 میں۔ فرعون کو تو چونکہ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ یہ موسیٰ کے زمانے کا، مصر کا جو بھی قوم قبط اور قوم عمالیق میں گورنر اور بادشاہ ہوتا تھا تو اس کا لقب، اس کا سرنیم فرعون ہوتا تھا۔ موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ تو فرعون نام نہیں ہے، فرعون سرنیم ہے، ہاں ٹائٹل ہے اس وقت کے بادشاہ کا جو ظالم ہوتا۔ موسیٰ کے زمانے والے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے۔ تو اس کو اچھے سے جانتے ہیں ہم موسیٰ کے زمانے میں فرعون کا نام۔ سمود جو ہے، اسی لیے میں نے یہ قرآن کی آیت لایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام تشریف، صالح علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے تھے وہی قوم سمود ہے، قوم سمود ہے۔ اور قوم سمود پر اللہ پاک نے جو عذاب ڈالا تھا اس کا تذکرہ پارہ نمبر 29 میں سورہ حاقہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور قوم عاد کو اللہ نے ایک زبردست دل دہلا دینے والی آواز سے ہلاک کیا۔ قیامت کو جھٹلایا تھا تو اللہ پاک نے مطلب یہ کہ ایک دم سخت آواز سے ہلاک کر دیا۔ ایسی آواز کو ڈالا جس آواز کو سنتے ہی قوم ہلاک۔ تو قوم سمود کا تھوڑا سا انٹروڈکشن سمجھ میں آ گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے نبی تھے، لوگوں نے جو نہیں مانا تھا تو ہلاکت کا سبب نہ ماننا بنا۔ تو نبی کی تکذیب ہمیشہ ہلاکت کا سبب بنے۔ اللہ کو نہیں جھٹلانا، اللہ تبارک تعالیٰ کی تکذیب ڈائریکٹلی کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی پہچان ہی نبی دیتے ہیں، تو اللہ کو ڈائریکٹ کوئی انکار کیسے کرے۔ تو صالح علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوم سمود ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوم فرعون ہے۔ اسی میں اللہ پاک اپنے نبی کو یہ ارشاد فرما، حبیب آپ کو لشکروں کی بات اور لشکروں کا قصہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ کون لشکر؟ فرعون و ثمود، آیت نمبر 18۔ لشکر فرعون اور لشکر سمود دونوں کو کیسے میں نے ہلاک کیا ہے۔ آپ کے رب کی گرفت بہت سخت ہے، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ آپ کے بھائی یعنی نبیوں کو بھائی کہا ہے، آپ کے بھائی صالح، آپ کے بھائی موسیٰ، یہ سب کو جھٹلایا تو میں نے کس طرح غرق کر دیا۔ آپ کو یہ جھٹلائیں گے تو میں کیا کروں گا، آپ ٹینشن مت لیجئے، یہ تسلی دے رہا ہے۔ اسی لیے بل الذین کفروا فی التکذیب، اے حبیب مکرم یہ کافر ہیں، جھوٹ کی دنیا میں مگن ہے، جھوٹ کی دنیا میں سرگرداں ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کے پیچھے سے گھیرے ہوا ہے، اللہ ان کے پیچھے سے گھیرے ہوا ہے۔ یہ ڈرانے کے لیے یا ہولناکی کے لیے بس بتا رہا ہے کہ یہ جھٹلانے میں کی دنیا میں ہے اور اللہ ان کے پیچھے گھیرے ہوا ہے۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں بل الذین کفروا کی تفسیر میں، یہ حبیب مکرم یہ آپ کو اور آپ کی کتاب کا انکار کر کے جو کافر بنے، فی تکذیب اعظم من تکذیب الماضی، تمام کو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں،
اللہ پاک المطلع لعموم ما جرى من ضمائرهم من الكفر والشقاق، جو بھی ان کے دلوں میں کفر ہے، نفاق ہے، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اور سارے اعمال ان کے اعمال کے ساتھ ان کی ذات کو گھیرے ہوا ہے، ان کے اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت سے یہ باہر نہیں، اس لیے آپ ٹینشن نہیں لیجیے۔ یہ آیت نمبر 20 ہوئی، بل هو قرآن مجید، حبیب مکرم آپ جس قرآن کو سناتے ہیں یہ بزرگ ہے، یہ عزت والا ہے، یہ شرافت والا ہے، کوئی کہے یا نہ کہے اتارنے والا رب العالمین کہہ رہا ہے۔ ان ظالموں کے ظلم اور ان کافروں کے کفر اور مکذبین کی تکذیب سے آپ پریشان مت ہوئے۔ بل هو قرآن، اور فرماتے ہیں فرقان بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، والہدایت والضلال، اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان فیصلہ کر دینے والی کتاب۔ میں نے کسی موقع سے کہا تھا، آپ سنیے، ان عظمت صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کفر و ایمان کے درمیان کی کڑی کا نام ہے، جو مانیں گے مومن ہوں گے، جو نہیں مانیں گے وہ کافر ہوں گے۔ یہ کس لیے کہا تھا؟ اس لیے کہ قرآن کی بھی یہی شان بیان ہوئی ہے کہ قرآن حق اور باطل دونوں کو بیان کرتا ہے، جس کا مطلب حق اور باطل دونوں پاس پاس میں ہیں، جو مانیں گے حق قبول کریں گے، جو نہیں مانیں گے وہ باطل قبول کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجید کی تفسیر کر رہے ہیں غوث پاک، عظیم عند اللہ، اللہ پاک کے نزدیک عظمت والی کتاب ہے، مبین بیان کرنے والی کتاب ہے، مبین واضح کر دینے والی کتاب ہے، لأحکام الدین المستبین، دین الہیہ کے احکام، اللہ کے احکام، اللہ کے دین کے احکام کو واضح کر دینے والی کتاب۔ اور یہ ہے کہاں؟ فی لوح محفوظ، آیت نمبر 22 لاسٹ میں، لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ کی تفسیر غوث فرماتے ہیں وہ حضرت العلم الالہی۔ لوح محفوظ آپ اپنی کیفیت سے، اپنی شکل سے، اپنی عقل سے اس کو محسوس نہیں کر سکتے، وہ عقیدہ کی کتاب ہے، فی علم الالہی، وہ حضرت العلم الالہی، وہ بارگاہ الہی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ ہمارا جہاں پورا بایو ڈاٹا لکھا ہوا پوری خلق کا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، ولوح قضائہ، اور علم الہی کے فیصلے کی تختی میں ہے۔ المسون عن مطلق التحریف، اب کیوں رکھا اللہ پاک نے اس کو اپنی حفاظت میں؟ تاکہ مخلوق کے سامنے اگر دے تو مخلوق چینجنگ کر دینے والی ہے۔ جیسے کہ قرآن دیا تو کوشش کیا نا ان بدبختوں نے، توریت کو تو کر ہی دیا، انجیل کو کر ہی دیا، قرآن کو بھی کوشش کیا تھا۔ جب اللہ نے چیلنج کیا کہ ایک سورہ بھی ان کے سر کا لاؤ، لانے کی کوشش کیا تھا، ان لوگوں نے کوشش کیا تھا لانے کی، مطلب چینج کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں اپنے پاس اس کو رکھا۔ تو لوح محفوظ اللہ کے علم الہی میں ہے۔ اللہ پاک اب آخری آیت کی جو آخری میں جو فرماتے ہیں دعائیہ کا جملہ، جعلنا اللہ ممن تنور بنور الایمان، غوث فرما رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جن لوگوں کو نور ایمان سے اللہ نے منور فرمایا۔ کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں۔ وانکشف بحقیت القرآن الفرقان، اور قرآن فرقان کی حقانیت کو ہمارے سامنے واضح فرمایا۔ اللہ ان لوگوں میں ہم سب کو شمار فرمائے۔ غوث پاک کی اس دعا کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا غوث پاک کی یہ دعا ہم سب کے ہم پر قبول ہو جائے۔ تو سورہ بروج کے مکمل ہو گیا، اب سورہ طارق آ رہا ہے، سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس، سورہ شمس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، سورہ بروج اور سورہ طارق۔ 8واں سورہ ہے، پارہ نمبر، یعنی ہم لوگ آج جو بیٹھے ہیں یہ نشست جو ہے 33 نشست ہے، 33ویں نشست ہے، 32 مرتبہ ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں الحمدللہ۔ مطلب یہ کہ 8 ہفتہ، 8 چوکے 32 ہوتے تو 8 ہفتے بیٹھ چکے ہیں، ہفتے میں 4 دن بیٹھ رہے ہیں تو 8 چوکے 32، تو 8 مرتبہ بیٹھ چکے ہیں، یہ 9ویں مرتبہ ہم لوگ، یہ 9ویں نشست ہے۔ ہاں 33ویں ہے تو یہ 9ویں نشست ہے الحمدللہ، یعنی 8 7واں ہفتہ ہے، 7واں ہفتہ۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے وسیلے سے ہم لوگوں کو صحت و تندرستی دے تاکہ ہم ان کے فیضان علم کو زیادہ سے زیادہ پا سکیں۔ آج دیکھیے سورہ طارق میں ابتدا کیا کر رہے ہیں، لا يخفى على من تحقق بحیطة الحق وحفظه ورقابته العموم بعده ان كل ما صدر عمن صدر وعلى اي وجه صدر فان الله عليم عليه رقيب عتيد يحافظه ويراقبه سواء كان خيرا او شرا نفعا او ضرا عملا او اعتقادا حالا او مقاما
والسر في ذلك ان لا يغفل عن العبد عن الله بحال من الاحوال. اچھا یہ پورے سورہ کا جو ابتدائی یعنی ہیڈنگ بنانے سے پہلے ایک تمہید باندھتے ہیں تفسیر کرنے سے پہلے. اس سورہ کا مقصد یہ ہے کہ اس سورہ میں آئے گا کہ ہر نفس پر ہر جان پر اللہ تعالیٰ نے ایک محافظ رکھا ہے, ایک محافظ رکھا. اب وہ محافظ کو آپ فرشتہ کہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیکورٹی گارڈ کہو, جو بھی چمکا ہو. ہاں کیوں رکھا ہے؟ تاکہ بندہ اللہ سے غافل نہ ہو سکے, بندہ اللہ سے غافل نہ ہو سکے. یہ پورے سورہ کا اجمالی شارٹلی پہلو تھا. اب پورا سورہ دیکھیے. پہلے ترجمہ جو ہر سورہ کے, اچھا یہ سورہ بھی مکیہ ہے, دھیان رکھیے, سورہ طارق نہیں مکیہ ہے. اب تک جتنی بھی سورہ ہم سورہ نبا میں پڑھے سب سورہ مکیہ ہے. توجہ دیجیے. بسم اللہ, اب یہاں پر اللہ کے نام سے شروع, جو نہایت مہربان رحم والا. ترجمہ یہ ہوا. اب اللہ یہاں پر کس کو کہتے ہیں؟ المراقب لاحوال عبادہ, جو بندوں کے احوال کو اینی ٹائم دیکھتا ہے. مراقب مطلب اینی ٹائم دیکھتا ہے. کئی لا یوسوس فی صدورہم الشیطان, تاکہ بندوں کے سینوں میں شیطان وسوسہ نہ ڈال سکے. سبحان اللہ, تیرا رحم. واقعی اسی لیے اگر رحمان کا وظیفہ کوئی بندہ کنٹینیو کرتا ہے تو وہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے. رحمان کا وظیفہ اگر کنٹینیو کرے تو شیطان کے وسوسوں سے وہ بچ جائے گا, کیونکہ اللہ رحمان ہے. اور پاک فرماتے اللہ جو یہاں رحمان ہے یہ اس اعتبار سے. اب آگے دیکھیے. الرحمن علیہم یحفظہم عن موجبات الندامت والخذلان, ہر ندامت اور ہر رسوائی کی چیز سے آپ کو رحمان بچاتا ہے. الرحیم, بندوں کے لیے مہربان ہے. یہ طریق الجنان, جنت کی طرف جانے والے راستے کی ہدایت کرتا ہے. رحیم کون ہے؟ وہ ذات جو جنت کی طرف جانے والے راستے کی رہبری کرتا ہے. سبحان. اب ترجمہ, یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اب آئیے والسماء والطارق, اس میں کل میں سمجھتا ہوں آیت 17 ہوں گی. ہاں 17 آیت ہے اس سورہ میں. ترجمہ دیکھیے. والسماء والطارق, قسم ہے آسمان کی. اور سے پاک فرماتے ہیں اے حق اسماء اللاہوتیۃ المصونہ, اسماء لاہوتیہ کے بلندی کے حق کی قسم ہے جو تغیر سے, زوال سے, چینجنگ سے محفوظ ہے. دیکھ رہے ہیں نا, آنکھ سے بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی آج تک زمین کو تو پھاڑ دیا ہے, آسمان کو چیر نہیں کر. سمجھ رہے نا, عقیدہ ہے ہمارا کہ رسول پاک آسمان کو چیر کر تشریف لے گئے معراج میں, لیکن اس سے زیادہ بہتر پہلو یہ ہے کہ اللہ قادر ہے کہ بے چیرے بھی اپنے حبیب کو بلا سکتا ہے. یہ بہترین عقیدہ, کیونکہ چیرنے کا جو پہلو ہے تو پھر پڑھنا چاہیے نا, دکھنا چاہیے نا. اس سے بہتر, سب سے بہتر عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ چون کے لے گیا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر ممکن چیز پر قادر ہے. جب پیدا کر سکتا تو پیدا ہونے کے بعد تو وہ ممکن ہو ہی جاتی. اب ممکن ہونے کے بعد اس میں جو ممکن کی چیزیں ہیں وہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ جب ممکن ہو گئی, جیسے قلم آپ نے بنا دیا, تو اب جب قلم بنا دیا تو اب اس کو توڑ کیوں نہیں سکتے؟ جب نہیں بنائے تھے تو نہ توڑنے کا پہلو تھا, لیکن بنانے کے بعد نہ توڑنے کا پہلو کرنا بے وقوفی ہے. تو جب آسمان بنا دیا اس نے تو پھاڑنے پر کیسے قادر نہیں ہوگا؟ ہاں, تو یہ بہترین ہے, بڑا اچھا ہے. معراج کے حوالے سے بھی ایک بات, ایک سمجھیے نقطہ آیا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بے پھاڑے ہوئے بھی لے جا سکتا ہے اپنے حبیب کو. قادر ہے, ایک سوئی کے ناکا کے دانا کے برابر بھی سوراخ میں بھی پوری دنیا کو وہ سما سکتا ہے. تو جب یہ عقیدہ ہمارا ہے تو یہ پورے آسمان کی کیا بات ہے, رسول پاک کو بغیر پھٹن کے اپنی بارگاہ میں بلا سکتا ہے. قادر. توجہ دیجیے. والسماء, یہ آسمان کی تفسیر. وبحق الطارق, اور قسم ہے طارق کی. طارق کسے کہتے ہیں؟ طارق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے خود یہاں پر مطلب اللہ پاک فرما رہا وما ادراک ما الطارق, آپ کو معلوم ہے کہ طارق کسے کہتے ہیں؟ آیت نمبر 2 میں ایھا المظہر الکامل اللہ اقل فیضان الطوارق اللاہوتیہ, اے حبیب مکرم, اے مظہر کامل, اے لاہوتی طریقوں کے فیضان کے مستحق, اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو معلوم ہے کہ طارق کسے کہتے ہیں؟ سنیے, طارق کہتے ہیں النجم الثاقب, بہت ہی خوبصورت ٹمٹماتے ستارے. نجم ثاقب, ثاقب, ثالث و ثاقب ثاقب, نجم بولتے ستارے. النجم الثاقب, تو طارق کا نام کیا ہے؟ نجم ثاقب. تفسیر الآیت بالآیت. سبحان.
آیت نمبر 2 نہیں 3 ہو گیا درس. اب آگے وہی آیت نمبر 4 دیکھیے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس کے اوپر اللہ پاک نے ایک حافظ رکھا ہے. یہ آیت نمبر 4 ہے. اب غور فرماتے ہیں ہر نفس سے مراد کیا ہے؟ ما کل نفس من النفوس الزکیہ والخبیثہ، چاہے نفس اچھا ہو یا چاہے نفس برا ہو. زکیہ صاف ستھرا والا نفس ہو، اور یاد رکھیے گا میں بہت پہلے بول چکا ہوں کہ دل کی صفائی کے لیے پیر کامل کا ہونا ضروری ہے، صحبت کا ہونا ضروری ہے، بزرگوں کی صحبت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کبھی بھی اگر موقع وغیرہ ملے تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم گھر ہی میں صحیح، تنہائی میں کوئی بھی اللہ کا ایک نام لے کر کے نیچے چہرہ کر کے کبھی بھی اللہ کا نام لیجیے. کیونکہ آج کل درگاہوں میں کہاں سکون ملتا. سکون سے مراد یہ کہ اتنی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، بس اللہ ہی بچائے. اندر بھی چلے جائیے تو لوگ اس طرح آنا جانا شروع کرتے ہیں کہ بس دھیان ہی نہیں رہتا، بلکہ وہاں پر تو غصہ والا پہلو نظر آئے. تو آج وہ تخلیہ، آج جو مطلب خلوت کا پہلو ہے، تنہائی کا پہلو وہ حاصل نہیں. لہٰذا تم تنہائی میں کبھی بھی اولیاء اللہ کے وسیلے سے الرحمن کا وظیفہ کیجیے، رحیم کا اللہ کا وظیفہ کیجیے تو تزکیہ نفس حاصل ہو سکتا ہے. تو نفس زکیہ ہو یا نفس خبیثہ ہو، سب پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نہیں، محافظ کو رکھا ہے. ہاں اب کون ہے محافظ؟ یہاں پر دیکھیے کیا کرتے ہیں. من قبل الحق، حق کی طرف سے یہ تعینات ہے، حق کی طرف سے یہ مطلب مأمور ہے. کیسے؟ یحفظ لها، نفسوں کا کی حفاظت کرتے ہیں، اقوالها، ان کی بولیوں کی، جو بھی بولتے ہو آپ. اب پارہ نمبر 26 میں آپ دیکھیے ایک آیت کریمہ، بڑی اچھی آیت ہے. کوشش یہی ہو کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے اگر ہو تو بڑا مزہ آ جاتا ہے. دیکھیے ہاں سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان جو بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے، نکالتے ہی لکھنے والا وہاں موجود رہتا ہے. اس لیے کبھی کبھی ہم لوگ بولتے ہیں ارے ذرا سوچ سمجھ کے بولو، منہ سے بولتے نہیں نا، سوچ سمجھ کے بولو. بولنے کے بعد بڑی شرمندگی ہو جاتی کبھی کبھی. رسول پاک کے پاس بھی بہت ساری عورتیں یا بہت سارے مرد کبھی کبھی شکایت لے کر آئے. ایک مرد اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے، یا ایک مطلب عورت اپنی شوہر کی شکایت لے کر آئے. سرکار بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اشارہ یعنی منہ کی حفاظت کرو سب مسئلہ حل ہو جاتا ہے. منہ کی حفاظت کرو سب مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہی ہے جاڑ. بیوی اے بولتی تو زیڈ تک بول دیتا، یا بیوی مطلب زیڈ تک بولنے سے پہلے تو زیڈ تک بول دیتا. تو یہ منہ بہت اہم چیز ہے، بہت ہی اہم. بلکہ رسول اللہ نے اس بندے پر رحم کی دعا کی، اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو بولے تو سچ بولے، اچھا بولے، نہیں تو خاموش رہے. رحم فرمائے اس بندے پر کہ اگر بات کرے تو صحیح کرے، پرفیکٹ کرے، خیر کرے، نہیں تو خاموش رہے. دونوں پر رحم فرمائے. بولو بھی تو سچ بولو، نہیں تو بلا وجہ نہیں بولنا. خیر محافظ اللہ پاک نے بات کو لکھنے والا، فعل کو لکھنے والا، حالتوں کو لکھنے والا، مقامات کو لکھنے والا. کہاں جا رہے ہیں؟ تنہائی ہو، رات کا اجالا ہو، دن کی تاریکیاں ہو، جہاں جہاں جا رہے ہیں، جیسے جیسے جا رہے ہیں. اپنے گھر والوں سے بچ سکتے ہو، دوست احباب سے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ پاک ایک فرشتوں کو جو رکھ دیا ہے وہ اسی لیے رکھا ہی ہے کہ یہ جہاں جائے تم وہاں جاؤ. لو جہاں جائے تم وہاں جاؤ. اللہ اللہ حتی لا يدفعها ويسلمها الى المقادیر، یہاں تک کہ وہ ان کو چھوڑتا ہی ہو، نفس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں چھوڑتا؟ حتی جوزت عن مقتضاها، تاکہ ان کا بدلہ کل قیامت میں اسے مل سکے. ہاں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، تو چاہیے کہ انسان غور کرے. المرکب من الجہل والنسیان، وہ انسان جو جہالت سے اور بھول چوک سے مرکب ہے. مرکب سمجھتے ہیں نا؟ مرکب ملا ہو، مجموعہ. ایک کو مفرد بولتے اور کئی ایک ہی میں ہو تو اس کو مرکب بولتے. تو انسان جو مرکب ہے، ممن خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے اس پر غور کریں. کس چیز سے وہ پیدا کیا، غور کریں. فعرف قدرہ، اگر غور کرے گا تو وہ جان جائے گا کہ یہ ہم تو ایسی گھٹیا چیز سے پیدا کیے گئے، تو پھر ہماری قدر کیا ہے. تو وہ اپنی قدر کو بھی پہچان لے گا، اپنے انداز کو بھی پہچان لے گا، اپنی عظمت کو بھی پہچان لے گا. پھر اپنے طور طریقے پر وہ تجاوز نہیں کرے گا، وہ اپنی لمٹ پہ رہ جائے گا.
واہ. خلق من ماء دافق، وہ ایک ایسے ذلیل پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو مطلب دھکے مارنے والا تھا، جست کرنے والا تھا. دھکے مارنے والا کیا؟ والد کے پیٹ سے، والد کے پشت سے ماں کے پیٹ میں یہ کدک کر کے ہی تو ہاں نہیں کدک کر نہیں جاتا. اب پریکٹیکلی طور پر اس کو بولیں گے نا اردو میں، اگر اچھلتا ہوا نہیں، اب ایک فطری چیز ہے بھائی کہ جب وہ نکلتا تو نکلنے کے بعد وہ کدکتا ہی ہوگا، کیونکہ اپنے مقام سے جب نکلتا اور دوسرے مقام میں جائے گا تو جانے کے لیے اس کو جست لگانا ہی ہوگا. واہ کتنا پیارا ہے. تو کدکتے پانی سے، جست لگاتے ہوئے پانی، پھٹکتے ہوئے پانی سے، اللہ اللہ، دونوں جانب سے، ماں اور باپ دونوں جانب سے. اچھا یہاں پر جب جانتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں نا تو یہ مطلب یہ کہ بہنوئی اور بہن نہیں بولتے ہیں. جملے کو غور کیجیے گا، ترجمہ بھی کرنے والے اتنے عظیم ہوتے ہیں. حالانکہ بہنوئی اور بہن بھی تو بول سکتے ہیں، بہنوئی کا بہن میں جاتا، اس طرح بھی بول سکتے تھے. نہیں بیوی کا شوہر کا بیوی میں جاتا، لیکن نہیں، باپ کا ماں کے رحم میں یہ جملہ بولے جو باپ کا ماں کے رحم ہے، رحم کا جملہ استعمال کرتے ہیں. ماں کے رحم میں مطلب اے بندے، اے ترجمہ کرنے والے، اے ایکسپلینر، دھیان دینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ بول رہا ہے تو اس کو بولتے وقت جو ہے برا خیال، بری نیت مت لانا. ماں کا لفظ بولا جا رہا ہے اور ماں کے بارے میں کوئی کتنا بڑا بھی مفتی یا محقق ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. سمجھ رہے نا؟ ہاں بہنوئی اور بہن کا مسئلہ تھا تو سوچا جا سکتا ہے، بیوی شوہر کا مسئلہ تھا سوچا جا سکتا تھا. ایک عظیم نقطہ ہے کہ ماں کے رحم میں باپ کی پشت سے. توجہ دیجیے کیسے نکالتا ہے، دھیان دیجیے. یا خروجو، اچھا اس میں دیکھنا رونق، یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ لوگ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا، آج اس کو میں واضح کر دیتا ہوں. سورہ طارق کی آیت نمبر 7 سے دیکھیے گا. یخرج من بین الصلب، صلب بولتے ہیں پیٹھ کو، اور ترائب بولتے ہیں سینے کو. جہاں پر ہار پہنتی ہیں ہماری بہنیں تو سینہ یہاں پر لٹکتا ہے نا، ہار پہنتی ہیں دونوں پستان کے بیچ میں، تو اس کو ترائب بولتے ہیں. ترائب قرآن. تو اب اس کو کیا کہتے ہیں، توجہ دیجیے گا کہ پشت سے باپ کے، ترائب سے ماں کے جب نکلتا ہے تو وہ رحم میں جاتا اور پھر بچہ پیدا ہوتا. اب اسی بنیاد پر خوبصورتی سمجھیے کہ جب مرد کو سینے کے نیچے کا حصہ یعنی پشت، یہ نہیں کہا پشت جو ہے، سمجھ گیا؟ تو آپ ناف کے جو نیچے ہاتھ باندھتے ہیں وہ اس لیے باندھتے ہیں چونکہ ناف کے نیچے مردوں کو شہوت کا مقام دیا گیا ہے، شہوت کی چیز دی گئی ہے. توجہ دیجیے گا. تو بندہ جب کھڑا ہوتا تو اللہ کے رسول فرما چکے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک دل حاضر نہ ہو. اور دل جو ہے کیوں ادھر ادھر بھٹکتا؟ نفس جب بھٹکتا، نفس جب بھٹکتا تو جب مرد حضرات کو ناف کے نیچے باندھنے کی حکمت یہ ہے کہ مرد اپنے ناف کے نیچے باندھ کر یہ رب کو کہنا چاہتا ہے مولا میں نے نفس کو باندھ دیا ہے، میں نے نفس کو باندھ دیا ہے، پروردگار اب میرا دل ادھر ادھر بھٹک نہیں سکتا، اب تیری بارگاہ میں کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا. تو ناف کے نیچے باندھنے کی یہ حکمت ہے. اور عورت دیکھیے، عورت سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ کہتی ہے گویا رب سے مولا یہی ہے نفس، یہی ہے خواہش، یہیں سے منی کا خروج ہوتا، تیرا قرآن کہتا ہے تو میں اسی جگہ کو باندھ دیتا ہوں، اسی جگہ کو باندھ دیتی ہوں. اور اب جب میں نے اپنی خواہش کی مقام کو باندھ دیا ہے، جگہ کو باندھ دیا ہے، تو اب تو یقین کر لے گا نا کہ میں ادھر ادھر بھٹکنے والے ہوں. ایک دم چھوٹی سی بات ہے نا بھائی، اگر آپ روم میں بچے کو بند کر دیں تو آپ تو یقین ہوگا نا کہ بچہ باہر نہیں جائے گا. صحیح ہے نا؟ تو یہ ہے حکمت. وہاں بھی اہل حدیث سمجھ نہیں پائے. اب یہاں پر یہ نہیں بولیے کہ امام شافعی کو سمجھ میں آیا نہیں، دیکھیے وہ مجتہد ہے، نہیں وہ مجتہد ہے، وہ مجتہد ہے. اسی لیے میں جب حکمت کی بات آتی، چونکہ یہ حضرات حدیث کی بنیاد پر عمل نہیں کرتے، یہ حضرات تقلید کے انکار کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں. اہل حدیث وغیرہ جو ہے تقلید کے انکار کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ حکمت بتا رہے ہیں. ورنہ امام شافعی ہم ان کی عظمت پر قربان، وہ مجتہد ہے اور مجتہد کے اجتہاد کو دیکھا جاتا ہے، حدیث کو نہیں دیکھا جاتا. ان کو حق اللہ پاک نے دیا. صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ہے
کہ مجتہد جب اجتہاد کر کے مسئلہ بتاتا، اگر وہ چوک بھی کر جاتا اور امت عمل کرتی تو امت کو بھی ثواب ملتا ہے اور ان کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن درستگی تک پہنچتا تو ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے، امت کو کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھا کرنے مجتہد کو ایک ثواب ملتا اگر خطا بھی کر جائے تو۔ مجتہد تو اس لیے کہ ان کے نظریے میں رسول کی حدیث کا ایکسپلین ہے، اس میں وہ پھسلے، ان کی نیت اچھی ہے، ان کا ارادہ اچھا ہے، خلوص اور للہیت۔ اس لیے امام شافعی کو لا کر کہ یہ کہنا کہ امام شافعی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں، بلکہ میں تو اس کی حکمت یہ بتاتا ہوں، میرے آقا نے ناف کے اوپر بھی باندھا، ناف کے نیچے بھی باندھا، ناف پر بھی باندھا، ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھا۔ تو اگر ہم صرف ناف کے نیچے ہی باندھنے کی حدیث کو صحیح لیں تو 3 ادائے مصطفیٰ چھوٹ جاتی ہیں، گویا چاروں امام مصطفیٰ کا معجزہ بن کر کے آئے کہ اے ائمہ اربعہ میری کوئی ادا نہ چھوٹنے پائے۔ امام اعظم تم ناف کے نیچے کہہ دو، امام شافعی ناف کے اوپر کہہ دو، امام احمد ناف پر کہہ دو، مالک ہاتھ چھوڑ کر کہہ دو۔ تو یہ معجزہ ہے مصطفیٰ کی ایک بھی ادا نہ چھوٹنے پائے۔ تو جو تقلید کرتے ہیں، تقلید کا جو کانسیپٹ ہے یہ در حقیقت رسول کی ادا کی عظمت کا کانسیپٹ ہے۔ رسول کی ادا چاروں ادا ہے نا بھائی، اب ایک دم چھوٹی سی بات ہے، آپ اس طرح بیٹھے یہ بھی ایک ادا ہوئی، آپ ابھی آگے بیٹھیں گے یہ بھی ایک ادا ہوئی۔ اب آپ کی اسی ادا کی فوٹو کو لے کر کے نہیں خلیل صاحب ایسے ہی بیٹھتے ہیں تو ہی بیٹھتے ہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ ہاں بھی بیٹھتے ہیں یہ صحیح ہے، ایسے بھی بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے ہی رسول اللہ نے نماز کی یہ 4 شکلیں اپنی ادا سے ظاہر فرمائی۔ ائمہ کو یہ چاروں شکلوں میں سے جو بھی مل گئی اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے امت کی رشد و ہدایت کی تاکہ ادائے مصطفیٰ کوئی کہیں پر چھوٹنے نہ پائے۔ سمجھ گیا؟ یہ ہے اصل مصطفیٰ کی ایک بھی۔ اسی لیے امام اعظم کے ماننے والے کبھی امام شافعی کو گالی نہیں دیتے، امام مالک کو گالی نہیں دیتے۔ ارے کیسے گالی دیں گے؟ امام احمد ابن حنبل کے فالوور غوث پاک اور ان کو اتنا چاہتے ہیں کہ 80% لوگ آج غوث پاک کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے، صحیح ہے، چاہنے والے ہیں۔ کیوں؟ امام اعظم حق پر بھی ہے، امام شافعی بھی حق پر ہے، امام مالک بھی حق پر ہے اور امام احمد بن حنبل بھی، چاروں امام حق پر ہیں، تو ان کی حقانیت کی بنیاد پر ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ خیر، تو اب دھیان دیجئے، یخرج وہی جسٹ جو منی جس کو آپ بولیے، وہ کودتا پانی جو ہے وہ اللہ پاک صلب سے نکالتا۔ آیت میں غور کیجئے، یخرج من بین الصلب، صلب سے نکالتا، والترائب اور سینوں سے نکالتا، اے من ظہر الرجل وصدر المرأة، صدر بولتے سینے کو، ظہر بولے پیٹھ کو، اب مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینہ سے۔ تو عورت کو سینے پر ہی ہاتھ باندھنے کی تلقین ہو، اس لیے ان کو بھی آج کل بہت ضروری ہے ہاتھ باندھنا، ورنہ وہ بھی ایسے ایسے باندھنا شروع کر دیے آج کل، دیکھا میں عورت کو ایسے باندھ رہی ہے آج کل، لا حول ولا قوت۔ اس لیے کوئی نماز نہیں، سینے پر جب باندھیں گے نا تو یہ دونوں سینہ آپ کا کیپچر میں رہے گا، دھیان دیجیے، اوپر باندھیں گے تو یہ دونوں سینہ کیپچر میں رہے گا ہی نہیں۔ ارے ہم مردوں کا جب نہیں رہے گا تو عورتوں کا کیسے رہے گا؟ تو سینے کے بیچ میں جو سینہ جس کو کہتے ہیں یہاں پر باندھیں گی عورتیں تو الحمدللہ یہ دونوں کیپچر میں رہے گا، آسانی سے ایک دم کیپچر میں۔ تو در حقیقت یہی ہے کہ ہر طرح سے عفت بھی بچے، نفسانیت کا بھی خاتمہ ہو، نفس کا بھی خاتمہ ہو، پھر حضور قلب کے ساتھ توجہ اللہ ہو اور اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہی کیونکہ نماز میں اللہ خشوع چاہتا، خضوع چاہتا ہے، اور وہ بغیر نفس کو کچلے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور قلب ضروری ہے، توجہ۔ آخری آیت دیکھیے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ انسان کو لوٹانے پر قادر ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جب بندہ اس سے پیدا کیا گیا، اس سے پیدا کیا گیا، ارے یہ چھوٹی چھوٹی چیز پر اگر غور کرو تو تجھے تیری حیثیت معلوم ہو جائے، میں پیدا نہیں کیا تھا تو کچھ نہیں تھا، پیدا کرنے کے بعد تیرے کو کچھ نہیں بتا سکتا، ایسا کیسے؟ تو انہ علی رجعہ لقادر، یعنی اللہ تعالیٰ بعض بعد موت پر بھی قادر ہے، لوٹانے پر قادر ہے۔ سائلنٹ پہ کر دیجیے اس کو۔ یوم تبلی السرائر، اس دن جب کہ سارے رازوں کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، سارے رازوں کو اللہ تعالیٰ مطلب ظاہر فرما دے گا، سارے رازوں کو۔ یہاں پر سرائر سے مراد عقائد ہے اور نیت، نوٹ کیجئے گا آیت نمبر 9 میں سرائر سے مراد غوث پاک خود فرما رہے ہیں وَتُكْشَفُ السَّتَائِرُ، یعنی جو چھپی ہوئی چیز ہے، اور عقیدہ چھپی ہوئی چیز کو تو کہتے ہیں، باطن کی چیز کو کہتے ہیں، رکوع کر رہے سجدہ کر رہے یہ عمل ہے، لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ تو اس دن تمہارے عقیدے اور تمہاری نیتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر فرما دے گا،
دل کے اندر کیا کیا رکھے تھے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دے. اچھے تھے برے تھے کیا تھے کہ سب ظاہر فرما دے گا. فما لہو من قوت، تو سنو انسان کے لیے ایسے وقت میں اس دن کوئی قوت نہیں ہوگی جو اس کا ڈیفینس کر سکے، ولا ناصر، اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو کہ اس کو مطلب روک سکے یا اس کو بچا سکے. جو انسان باس بعد الموت کا انکار کیا ہو اس کا کوئی مددگار نہیں. یہ ہے باس بعد الموت، سمجھ رہے نا؟ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ہم سے حساب ہوگا، کتاب ہوگا، یہ سب پر ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان نہ رہا تو کوئی بھی اللہ کے سامنے ہمیں نہیں بچا سکتا. ہمارا ایمان ہے لہذا ہمارے سارے مددگار ہیں، اسی لیے ایمان رکھنا. خیر آگے دیکھ، والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو پانی برساتا، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھاڑ کر کے سبزیاں اگاتی، قسم ہے زمین کی جو پھاڑ کر سبزیاں اگاتی. انہ لقول فصل، بے شک یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. وما هو بالهزل، اور اے عرب والو تم اسے ہنسی مذاق کی کتاب کہہ رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے وما هو بالهزل، یہ ہنسی مذاق کی کتاب نہیں. انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ کفاران یہ تدبیر تو نہیں بول سکتے بلکہ یہ کہیں مکر و فریب کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، ندوہ میں بیٹھ کر کے چالیں چل رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ان کے فریب کا بدلہ دینے کے لیے خفیہ تدبیر کر رہا ہوں. یہ ترجمہ ہے. یہاں پر کچھ لوگ کر دیتے ہیں کافر بھی دھوکہ کر رہے ہیں نا تو اللہ بھی دھوکہ کرے گا. اللہ کی طرف دھوکہ کی نسبت نہیں ہونی چاہیے، مکر و فریب کی نسبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ ان کے مکر کا جواب دے گا. یہ ترجمہ، یہ لوگ مکر کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی. سیم سینٹینس ہے، سیم جملہ ہے، لیکن شان الوہیت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ میں بھی ان کے مکر و فریب کا جواب دوں گا. اب رسول پاک کو بھی دیکھیں، یہ تو توحید ہوئی، جواب دے گا توحید ہوئی، لیکن ہم اللہ رسول دونوں پر ایمان لائیں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، حبیب مکرم کافروں کو آپ بھی مہلت دیجئے نا، بد دعا مت کیجیے. واہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں یہ، آپ بد دعا مت کیجیے. اے اکمل الرسل آپ پریشان مت ہوئیے، آپ سے یہ جھگڑا کر رہے ہیں نا، بس میں کہتا ہوں ان کے انتقام کا انتظار کیجیے جب میں لوں گا. میں نے فرعون اور سمود کے لشکروں کو دکھایا نا آپ کے سامنے، دکھا دیا تو آپ امہلہم رویدا، ان کو دے دیجیے ڈھیل، ان کو ڈھیل دے دیجیے. تو یہ آیت کریمہ جو لاسٹ میں بتانے جا رہا ہوں آیت نمبر 17، یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی. منسوخ کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کے مطلب یہ کہ تلاوت تو باقی ہے لیکن اس کے اپوزٹ میں ایک آیت اتر گئی ہے. پارہ نمبر 10 میں ایک آیت ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. یہ آیت نمبر 62 میں سورہ توبہ میں، نہیں 62 نہیں، آیت نمبر 73 میں کہ اے حبیب مکرم کافروں سے جہاد کیجیے. تو یہ آیت پہلے اتری تھی مکہ میں، اب یہ آیت جو ہے بعد میں اتری، یہ 73. تو یہ آیت کی تلاوت باقی ہے اور اس کی تلاوت بھی باقی ہے اور یہ آیت میں یعنی حکم بھی باقی ہے. پہلے کیا تھا؟ کافروں کو اب چھوٹ دے دیجیے. 3 سال تک آقا علیہ السلام کو یہ حکم تھا، 3 سال تک، یعنی 40 سال میں اعلان رسالت فرمائے، 40 41 42 42 کے لاسٹ تک 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ دھیرے دھیرے تبلیغ کیجیے، تکلیفیں مصیبتیں جو بھی ہو آپ جھیلیے، یہ میرا آرڈر ہے. لیکن جب دیکھا کہ خوب اب صحابہ کرام کا بھی ان کی میجارٹی ہو گئی، 40 سے زیادہ ہو گئے، عمر جیسے لوگ ایمان لے آئے، تو اب اللہ پاک نے ایک آیت اتار دی، اے حبیب آپ ان کو مہلت مت دیجیے، اب ان سے چیلنج کیجیے، اب ان سے چیلنج کیجیے. تو یہ جو لاسٹ آیت کریمہ کا ترجمہ کبھی بھی سنیے کہ کافروں کو مہلت دینے کا حکم قرآن میں ہے، جواب آپ دیجیے گا کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی مہلت دینے کا حکم ہے اسی قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 73 میں ہے کہ کافروں سے جہاد کیجیے، جہاد کیجیے، کافروں کے چیلنج کو قبول کیجیے، کافروں کے کو ڈیفینس کیجیے. وہ اگر تم پر حملہ آور ہو تو ان کے لیے ڈیفینس کیجیے، ہاتھوں میں ہاتھ باندھ دھرے ہوئے، ہاتھوں میں چوڑی باندھ کر کے پاس. یہ اسلامیت نہیں ہے، مسلمان رحمت للعالمین کو جب یہ آرڈر ہے تو ہم تو امت، ہم تو رحمت للعالمین کے ایک مطلب ایک باڈی بھی نہیں ہے، ایک رکن ہے کہ حصے ان کے سائے تلے ہے نہیں. تو جب رحمت للعالمین کو یہ حکم ہے کہ ان سے جہاد کیجیے تو ہمارے لیے کیسے نہیں ہوگا؟ مگر جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماریے، جب وہ آپ پر حملہ آور ہو تو آپ ڈیفینس کیجیے، یہ جہاد کا پہلو ہوا. سورہ طارق بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ سورہ اعلیٰ آئندہ درس میں اللہ پاک ہم سب کے اس درس